أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر کے لیے اکٹھے فرمایا۔ انسان اپنی طرف سے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ طالب علم اسکول کے اندر، دکاندار اپنی دکان کے اندر، آفس والا اپنے آفس کے اندر، کھیت والا اپنے کھیت کے اندر، مقصود کیا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور ایک مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ اب اس کامیابی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ دین سب سے پہلے نام ہے اپنی اصلاح کا۔ اس چیز کا ہم جب کسی جماعت میں، کسی سلسلے میں چلنا شروع ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ شروع ہو جاتی ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کیسے کروں، یا میں لوگوں کو دین پر کیسے لاؤں، جبکہ دوسروں کو تو صرف کیا کرنا ہے، دعوت دینی۔ اصلاح کس کی کرنی ہے؟ اپنی، کہ 24 گھنٹے کی اس زندگی کے اندر میرا ظاہر اور میرا باطن دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے اصولوں پر آ جائیں۔ اب ظاہر کی چیزیں تو ہمیں کوئی بھی بتا سکتا ہے، ہمارے اندر دیکھ کر کہ کوئی انسان اگر جھوٹ بول رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو غلطی اس کے اندر ہے، وہ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ غلطی آپ کے اندر ہے۔ لیکن تصوف تزکیہ اس چیز کا نام ہے کہ میرے باطن کی صفائی ہو جائے، میرے اندر پیدا ہونے والی وہ بیماریاں جن کو یا میں جانتا ہوں یا کہیں کسی انسان کا حسد میرے دل کے اندر تو نہیں آ رہا، کہیں کسی انسان کے لیے کینہ میرے دل کے اندر تو نہیں آ رہا،
کہیں کسی انسان کا بغض میرے دل کے اندر تو نہیں ہے، کہیں علم کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے میں تکبر میں تو نہیں آ گیا۔ حضرت جی اکثر فرماتے ہیں نا، سلسلے کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان سلسلہ خود بخود چھوڑ دے گا۔ سلسلے سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، سلسلے سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، بلکہ وہ خود ہی اس چیز فرمایا نا کہ آیا تھا اللہ کے لیے، جائے گا اپنے نفس کے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تکبر۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جب علاج ہونا شروع ہوتا ہے، پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، ادھر سامنے بیٹھ، تو پھر انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میرے جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز ہے لالچ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لالچ۔ تیسری چیز ہے حب جاہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حب جاہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا کہ امیر مجھے بننا چاہیے تھا، فلاں چیز فلاں کو کرنی چاہیے تھی، اہل میں تھا، ملنا مجھے چاہیے تھا، بند ہو گیا۔ جب کائنات میں سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں تو جس کو جو بنایا گیا وہ کس کی مرضی سے ہوا؟ تو پھر ہم حسد میں مبتلا ہو کر اصل میں خلاف کس کے ہو گئے؟ اللہ۔ اور چوتھی چیز فرمایا عورت کی محبت۔ اور ایک چیز حضرت اکثر فرماتے ہوتے ہیں کہ جو اپنے والد کا نافرمان ہے اس کا اس سلسلے میں کوئی کام نہیں، جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ گلے شکوے، لڑائیاں، جھگڑے یہ انسان کے ہر تعلق میں آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں انسان سوچے نا کہ اس کا اپنا خون، اس کے ماں باپ یا بہن بھائی کے خلاف کیسے ہو سکتے؟ اور دنیا میں سب سے مخلص رشتہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ دین اسلام کا اکثر یہ بات عرض کی ہے کہ دین اسلام میں چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے صرف ذکر اذکار کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے
ہم نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش ہوں۔ اکثر ہماری جو ہے نا مسائل جو ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، میں اکثر ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں اور لوگوں کے بارے میں سنتا بھی چلاتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حوالے سے ہماری ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی، مسئلہ یہ ہے کہ جیسا گمان ایسے فیصلے۔ یہاں سے اگلے بندے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، تجربہ کر کے آپ دیکھیں کہ اس کی محبت کو دل میں لے کے جائیں، اس کے احساس کو دل میں لے کے جائیں، اچھی چیز سوچ کے جائیں کہ میرا فلاں رشتے دار میرے سے ناراض ہے، یار وہ غصے میں ہوگا، اس کو کوئی پریشانی ہوگی، وہ ٹینشن میں ہوگا، وہ بیمار ہوگا، اس نے اس لیے میرے ساتھ سخت لہجے میں بات کی ہوگی، اب میں جاؤں گا، اب میں اس سے آرام سے بات کروں گا تو وہ میرے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرے گا اور میرے سے اچھی بات کرے گا۔ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کے کہنے پہ چلا جاتا ہوں پر مجھے پتا ہے وہ بندہ ٹھیک، پھر جاؤ ہی مت۔ جب یہیں سے شروع سے سوچ ہی نکل کے نیت ہی یہ جا رہی ہے نہیں جی میں جا رہا ہوں، جب سوچ یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو بھائی چھوڑ دے، جب نہیں سمجھتے سارے بٹنوں کو چھیڑنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ یہاں سے ہی مثبت سوچ کے جائیں گے تو اللہ اس کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا۔ ہر انسان کے اندر ایک پورا سسٹم جو میرے اندر لگا ہوا ہے وہ اس کے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ کسی انسان کے پاس آپ جاتے ہیں محبت لے کر اور آپ اتنا جاتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرنا لگ جاتا ہے تو یہ آپ کی جیت ہے، اور آپ اس کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ شیطان کی جیت ہے۔ تو میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوتا ہوں نا، میں ابھی نہیں جا رہا، کیوں نہیں جا رہا؟ ابھی میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں، جب میرے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، کہ اگر میں محبت لے کے جاؤں گا تو مجھے محبت ملے گی، جب میں خود ہی اپنے دل میں غصہ اور ایسی چیزیں لے کے جا رہا ہوں تو آگے سے بھی وہ مجھے غصہ ہی ملنا ہے۔ جب میں جا اللہ سے رہا ہوں تو مجھے آگے سے اچھا رسپانس مل رہا ہے یا برا مل رہا ہے، میں گیا کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے گیا، میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ میرا معاملہ کس کے ساتھ خاص ہے؟
اگر مجھے دو باتیں سننی پڑ بھی گئی، کچھ چیزیں اللہ کھولتا ہے نا، کہتے ہیں تیر اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم یہ سوچیں ہم نے خود بنائی ہوئی، باتیں کون سے ساتھ لگی رہ جاتی، کسی کے ساتھ کبھی کوئی باتیں چمٹی ہوئی دیکھی؟ یہ عزت نفس پہ جو انسان کھڑا ہوتا ہے نا، انا، مجھے اس نے باتیں سنائی، مجھے لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھ کے جا رہے ہیں، کسی نے دو باتیں کر دی تو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ مجھے ایک واقعہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ سروزہ پہ گئے تھے، پہلا سروزہ تھا میرا، ہمارے ساتھ تبلیغی ساتھی تھے، تو ہم ایک مسجد میں گئے، مسجد میں ماحول اور تھا، انہوں نے ہمیں مسجد میں رکنے تو دیا، لیکن کسی نہ کسی غلطی کی تلاش میں تھے کہ یہ غلطی کریں تو پھر ان پر۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے، نئے ساتھی تھے، انہوں نے ہماری طرح برتن دھوئے اور دھونے کے بعد جو اس کا وہ کچرا وچرا تھا وہ باہر دیوار کے ساتھ پھینک دیا۔ دیہات میں ہم گئے تھے تو اس میں وہ جو ایک گاؤں کا بندہ تھا، اس نے دیکھ لیا کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بالکل کچرا پڑا، تو وہ غصے میں آیا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ لڑے۔ تقریباً صبح اشراق کا وقت تھا، سارے ساتھی سو رہے تھے، ایک میں اور ایک وہ حضرت جاگ رہے تھے۔ وہ آیا، کافی دیر غصہ کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ تو وہ حضرت واپس آئے، سارے غصے والی باتوں سے سارے اٹھ گئے تھے جماعت والے، تو آ کے سنانے لگے کہ اس طرح وہ کچرا ساتھی نے پھینک دیا، تو آیا غصہ کرنے کے لیے، اور میں انتظار میں تھا کہ اب تھپڑ مارتا ہے کہ تب مارتا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے تھپڑ مارے، کہ کم از کم حضور کی اس سنت میں ہم بھی شامل ہوں کہ دین کے لیے ہم نے تھپڑ کھایا۔ ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہمیں اپنے سلسلے کے ساتھ ہی کوئی بات تو کر رہے، ہمارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ اپنے بلانے کے انداز ہی دیکھ لو، ایک دوسرے کو بلاتے کیسے؟ جب آپ کو بتائے کہ ایک آدمی نہیں، اگر اس سے بھی نہیں تو کم از کم اتنا کر لو کہ میں بھی تم لوگوں کو بھائی کر کے بلاتا ہوں، خاص کر سینئر حضرات۔ سینئر بننے کا شوق میرے سمیت سب کو ہوتا ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو جب کوئی آدمی پرانا ہو جاتا ہے نا تو اس پر ہر انسان کی نظر ہوتی ہے کہ کیا کر رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کے ہی وہ سلسلے کو سمجھتا ہے، آپ کی حرکات اور سکنات سے، جیسے وہ ہے نا
3 دن کے لیے جو تبلیغ والا تبلیغ پہ جاتا ہے نا، 3 دن کے لیے جاتا ہے، زندگی میں اس نے وقت نہیں لگا، لیکن جس علاقے میں وہ گیا ہوتا ہے اس 3 دن والے کو بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تبلیغ والا ہے۔ کون ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے 3 دن لگائے ہیں، 3 سال لگائے ہیں، 30 سال سے یہ تبلیغ میں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ جب ہم سلسلے میں شامل ہو گئے تو ہم ذکر اذکار شروع کر دیں تو اب ہم شاذلی ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا سلسلہ پھیلے، لیکن سلسلہ پھیلے گا کس چیز سے؟ اخلاق کے ساتھ۔ مہمان کو لینے کا، نئے ساتھیوں کو لینے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ان کے سامنے احتیاط برتنی چاہیے، ہر وقت ایک وہ ہنسی مزاح یا اس والا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہنسی مزاح ہونی نہیں چاہیے، صحابہ کے اندر بھی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت انسان اسی، سیکھنا سکھانا بھی تو ہو۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ خانقاہ ایک دن کی نہیں ہے کہ جمعے والے دن تو میلہ ہوتا ہے پھر کوئی آتا ہی نہیں۔ ذکر اذکار ہو، نوافل ہوں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نئے تب آئیں گے جب پرانے آئیں گے۔ اب تو سردیاں بھی ختم ہو گئی، گرمیاں شروع ہو گئی، اب تو ویسے بھی گھر میں بندے کو سکون نہیں آتا، دن بڑے ہو گئے، اپنے کام کاجوں سے فارغ ہو کے ہر ہفتے میں ہر بندہ ایک دن نکالے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ملے۔ میں حضرت جی کے پاس جاتا ہوں نا تو میں ہر چیز کو نوٹ کرتا ہوں، حضرت جی کا انداز بچوں کے ساتھ کیسا ہے، حضرت جی کا انداز شاگردوں کے ساتھ کیسا ہے، حضرت جی کا انداز علماء کے ساتھ کیسا ہے، حضرت جی انتظام میں کیسے کام کرتے ہیں۔ روحانیت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، وہ اکثر پھر بات وہیں پہ آتے ہیں نا، ذکر جلال پیدا کرتا ہے، جلال کو گھر چھوڑ گیا تھا، ذکر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ یہ ذکر سے جو غصہ آتا ہے یہ وہ اذکار ہوتے ہیں جو بنا استاد کی کیے جاتے ہیں۔ تصوف والے تو میٹھے لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اندر پیدا کرنی، جو مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ اللہ اخلاق حمیدہ پیدا فرما اور اخلاق رذیلہ دور فرما۔ تو اس میں یہ سوچنا ہوتا ہے نا کہ اخلاق حمیدہ ہیں کون سے، اخلاق رذیلہ ہیں کون سے۔ سلسلے کی ترکیبات صرف یہ نہیں ہے، ہمیں کیوں کہتے ہیں لوگ کہ یہ صرف عملیات کی باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب عملیات کی بات ہو، ابھی میں کہوں نا کل سے عملیات کی کلاس شروع ہوگی، کل یہاں 20 بندے بیٹھے ہوں گے اور کہہ دیں کہ قدوری سبکن پڑھنی ہے تو شاید جو ہے نا وہ ایک استاد اور ایک میں اکیلے بیٹھے ہوں گے، آنا کسی نے نہیں ہے۔
حالانکہ روحانیت اسی سے بڑھتی. دین زندگیوں میں آئے گا تو اللہ رب العزت آپ کو وہ بنائیں گے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور مریض امریکہ میں بیٹھا ہوگا، نہ کوئی تصویر کی ضرورت، بس نام تصور میں آئے گا اور اللہ اس کو شفا دے گا. وہ ایک حضرت آئے، وہ کہنے لگے میں فون پہ دم کر رہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے فون پہ دم کر. میں نے کہا کیوں، فون پہ دم نہیں ہو سکتا؟ کہ کوئی فون سے کیسے ٹھیک ہو سکتا؟ میں نے کہا کیوں، فون نے ٹھیک کرنا ہے اللہ نے ٹھیک کرنا؟ میں دم فون پہ کروں، سامنے بٹھا کے کروں، دور سے کروں، شافی تو میرا رب ہے. میں نے تو پڑھ کر اللہ سے مانگا ہے. شفا تو اللہ نے دینی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اذکار کے ساتھ ساتھ سلسلے میں ہمارے استاد جی تھے مولانا رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے. مجھے اکثر فرماتے تھے کہ وقاص میرے پاس ایسی کوئی کتاب بھری ہوئی نہیں ہے کہ تم ہر بار آؤ گے تمہیں ہر بار میں ایک نیا تعویذ دوں گا، ہر بار تمہیں ایک نیا عمل سکھلاؤں گا. اور وہ آگے سے بڑھ کر فرمایا سلسلہ منتقلی کا نام ہے، آتے رہو گے بیٹھتے رہو گے منتقل ہوتا رہے گا. اب پہلے دن کا شاذلی ہے وہ بھی تسبیح اٹھاتا ہے، 2-4 سال پرانا بھی تسبیح اٹھاتا ہے، میں بھی تسبیح اٹھاتا ہوں، حضرت بھی تسبیح سے علاج کرتے ہیں. تو عمل تو وہی ہے، تاثیر میں فرق یقین کی وجہ سے. عمل نہیں بدلیں گے، عمل پہ یقین بدلے گا. وہ پرانی بات ہے نا، ویسی مجلس چل رہی تھی تو ایک مریض آ گیا تو یہ اس کو میں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. یہ کہنے لگا استاد جی یہ کون سا عمل کیے مجھے بھی سکھا دو. یہ عمل ومل کوئی نہیں ہے، یہ یقین. عمل تجھے میں بتاؤں گا تو مانے گا نہیں. کہتے نہیں آپ بتانا نہیں چاہتے، میں بتا تمہیں دوں گا تو نہیں مانے گا. کیا؟ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیے بس، اور تو کچھ بھی نہیں کیا، تیرے سامنے ہی باقی تھپڑ مارا ہے اس کی کمر پہ، اور تو مجھے بتا اتنی دیر میں نے کیا پڑھا ہو. بس یہ ہے کہ 8 سال ہو گئے ہیں تو اس 8 سال سے وہ یقین پیدا ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل وہی ہے، طریقے وہی ہیں، ہر بار طریقے نئے نہیں سکھائے جائیں. بس یہ آنا جانا شریعت کی پابندی یہ آپ کی روحانیت میں آپ کے فیض میں اضافے کا سبب بنی. اپنے مرکز سے جڑے رہنے میں. توڑنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں، سلسلے میں یہ ہے، سلسلے میں وہ ہے، سلسلہ یوں ہے. تو ایک آئے تو یہاں یوں ویسے ویسے. میں نے کہا حضرت مجھے شریعت کے خلاف عمل بتا، میں چھوڑ دوں گا.
اذکار میں کہا یہ تسبیح کہاں سے ثابت ہے، یہ کڑھائی کا عمل کہاں سے ثابت ہے، ہانڈی کا عمل کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا حضرت تجربات، علاج کے لیے تجربات، ختم بات۔ یہ کوئی ہانڈی کا عمل کر کے ہم کوئی ثواب نہیں کما رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ علاج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج کے لیے ہر طریقہ جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو آپ ہمارے کسی عمل میں شرک نکال کے دکھا دیں۔ لیکن جب شیطان کا کام ہے نا، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جب آپ کے کوئی سوال پوچھتا ہے، آپ کو نہیں معلوم تو آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ جو کہے میں نہیں مانتا تو منوانا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے لاجواب کرنا، دلیل دینا۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اس کو توڑ کے بتلاؤ۔ دلیل کے بدلے میں دلیل آتی ہے۔ ساری دنیا سلسلے میں تھوڑی چلے گی، ساری جماعتیں اللہ نے چلانی ہیں۔ کوئی تبلیغ میں چلے گا، کوئی مدرسے میں چلے گا، کوئی کس جماعت کے ساتھ، کوئی سیاسی جماعت میں چلے گا۔ جس سے اللہ نے جہاں کام لینا ہے میں چلے گا، ساری شازی تھوڑی بنے گی۔ لیکن اگر میرا ہی یقین کمزور ہے کہ ایک آدمی کے سوال پوچھنے سے میرے اندر وسوسے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، تو قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں نا کہ علم سیکھے، صرف عملیات نہیں، ان دلائل کو بھی سیکھے۔ حضرت نے ہمیں صرف یہ چیز نہیں سکھائی، ساتھ میں شریعت کا وہ علم بھی سکھایا کہ کن دلائل پر ہم کھڑے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک چیز سن کے دور سے دور چلے جاتے جائیں گے تو پھر شیطان کا وار خطرناک ہوتا چلا جائے گا، وسوسے زیادہ ہوتے جائیں گے، کیونکہ ایک علم آپ کے پاس ہے نہیں، اور جن سے آپ معلوم کر رہے ہیں وہ اس کے ماہر ہیں نہیں، تو وسوسے بڑھیں گے ہی۔ اس کا جواب ماہر سے ہی لیا جائے، اس کا جواب ماہر سے ہی لیا جائے۔ اس لیے جہاں ہمیں یہ شوق ہوتا ہے نا کہ ہم عملیات کو سیکھیں، وہاں ہمارے اندر یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ میری زندگی اللہ کے نام کے ساتھ ایسی جڑ جائے کہ فرمایا ایک تیرا نام ہے میری زندگی، تجھ سے دوری میری موت ہے۔ فرمایا تمہیں تعویذ نہیں سکھا رہا، میں تمہیں تعویذ بنا رہا ہوں۔ جب یہ لطائف الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اس سلسلے کے یہ فیضان ہے کہ لطائف سے بھی علاج کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ بندہ آ کے پاس بیٹھتا ہے جن کے لطائف کام کر رہے ہوتے ہیں،
اس کے ساتھ خالی باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے آپ سے بات کر کے میں ٹھیک ہو رہا ہوں. نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی دم کیا. یہ اکثر ساتھی جاتے ہیں نا حضرت کے پاس، پھر اٹھتے وقت کہتے ہیں حضرت دم کر دیں. میں ان کو کہتا ہوں یہ تنگ کرنے والی بات. ہاں، بسا اوقات اپنے معاملات بتانا ٹھیک ضروری ہوتا ہے جب ٹھیک نہ ہو رہے ہو. صرف علاج معالجے کے لیے جانا بے وقوفی ہے. پیر کے پاس بندہ علاج معالجے کے لیے تھوڑی جاتا ہے. تھوڑا آگے آگے ہو جائیں تاکہ اور ساتھی جو آئیں تو. میں اکثر ساتھیوں کو اسی لیے عرض کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کبھی کبھی انسان حضرت کے پاس جاتے تو ڈانٹ بھی پڑتی ہوتی ہے، تیار رہ کے جائے گا. تعریف کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ فلاں نے اتنا کام کیا، فلاں اتنے بندوں کو لے کے آیا، اتنا ذکر کیا، فلاں کیا، امکان کیا. وہ تعریفیں معریفیں نہیں ہوں گی. ادھر جہاں غلطی ہوگی وہاں ڈانٹ بھی پڑے گی، محبت سے بھی اصلاح ہوگی، اور جہاں ڈانٹ کی ضرورت ہوگی وہاں ڈانٹ سے بھی اصلاح ہوگی. وہ پیر کو پتہ ہے کہ اس کا علاج کس ہے. اس لیے جب جا رہے ہوں تو اپنی کمیوں کو سامنے رکھ کے جائیں کہ میرا تزکیہ ہو جائے، میری یہ کمیاں میرے اندر سے ختم ہو جائیں. جب دماغ میں دل میں رکھ کے جائیں گے تو وہی چیزیں سامنے آئیں گی، انہی کے جوابات ملیں گے. یہ کیسے ٹھیک، چاہے ڈائریکٹ بات نہ بھی ہو، بیان کے اندر، بات کے اندر آپ کو آپ کے حصے کی چیز مل جائے گی. آپ کس نیت سے جا رہے ہیں، اللہ تو آپ کو وہ دے گا. اس نیت سے جائیں اللہ مجھے علم عطا فرمائے، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ میری اصلاح فرمائے، میرے اندر کی کمیوں کا مجھے ایسا حل مل جائے کہ میری اصلاح ہو جائے. پیر سے تعلق صرف اصلاح ہی نہیں ہوتا ہے، اصلاح تو تبلیغ والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر پیر سے بیٹھ ہونے کی کیا ضرورت ہے. ایک عالم 8 سال پڑھتا ہے. سوال ہوتا ہے نا کہ جی عالم کو جلدی خلافت کیوں دے دی. حضرت فرماتے ہیں کہ 8 سال اس نے قرآن اور حدیث پڑھی، فقہ پڑھی. اس سے بڑا اللہ والا کون ہوگا. 8 سال اس کی اصلاح ہی تو ہوئی ہے، 10 سال اس کی اصلاح تو ہوئی ہے. اب تزکیے کی ضرورت ہے، نسبت کی ضرورت ہے. تو میں ان کو اللہ والا سمجھتا ہوں، اس لیے خلافت دے دیتا ہوں. میرا تو حسن ظن ہے، میں تو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. یہ عاجزی کی بہترین مثال ہے. اور ہم اس میں بھی خود وسوسے میں مجھے خلافت کیوں مل رہی، میرے میں کیا تھا. اگر مجھے مل گئی، میں بھی تو ٹھیک نہیں ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، میری غلطی ہے نا. کسی انسان کو جب خلافت مل گئی اب ڈیوٹی ڈبل ہو گئی. اب سوچنا زیادہ ہے، مجھ سے سوال ہو گیا تو میں کیا کروں. فرمایا جس کو خلافت مل گئی اس کا تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسے فرمایا نا کہ بعض لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس
بیڑا پار. جس کو حضور کی زیارت ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے. فرمایا جس کو حضور کی زیارت ہو گئی صلی اللہ، اب اس پر تو واجب ہوگا کہ وہ تو سنتوں پر ضرور چلے گا. اب نہیں چھوڑ سکتا، اب علم ضرور حاصل کرے گا. اب جان ایک تو اندیکھا تھا جس نے دیکھ لیا. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں سلسلے کی برکت سے نہیں ہوگا نا، تو یہ بھی یاد رکھیں یہ ذکر بھی رک جائے گا. پھر آگے کہتے ہیں استاد جی ذکر نہیں ہو رہا ہے. ذکر وجہ یہی ہے کہ جو اصول سلسلے کی طرف میں نے عرض کی نا شروع میں، سلسلہ کسی کو نہیں نکالتا ہے. آئے تھے اللہ کے لیے، جاؤ گے نفس کے لیے. وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں وہ نہیں ہوتا، خانقاہ میں یہ نہیں ہوتا، فلاں یہ نہیں کرتا. بھئی یہاں سارے سیکھنے کے لیے آئے ہوئے. کوئی کامل بھی ہو جائے تو غلطی تو پھر بھی ہوگی، اس کی انسان ہے. تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے نا تو کچھ چیزیں وہاں کی بھی یاد آ جاتی. وہ ایک جماعت گئی اللہ کے راستے میں تو ایک ساتھی وہاں سے ناراض ہو کر آ گئے. صبح مشورے میں بزرگوں کے پیش کیا. ہاں بھائی، بزرگوں نے پوچھا ہاں بھائی کیوں آ گئے واپس؟ وہ کہنے لگے ساتھی پہ اصولیاں کرتے ہیں. کیا کہا؟ ساتھی نے کہا. تو بزرگوں نے عجیب بات فرمائی، واہ 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 واہ، بے اصول والے اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اور اصول والے گھر آ گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے. نسبت اسی کا نام ہے. جب نسبت منتقل ہوتی ہے تو پھر کوئی برا نہیں لگتا، پھر اپنی برائیوں پہ نظر جاتی ہے. میں اپنے آپ کو بخشوا لوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، بڑی بات ہے. مجھے کسی سے کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مجھ سے تو کسی کا سوال نہیں ہونا. مجھ سے سوال مجھ کا ہو، میرا ہوگا. اللہ ہم سب کو بنا حساب کے جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ جو حساب میں پڑ گیا ہلاک. اس لیے جہاں ہمیں یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل مل جائے، وہاں یہ شوق بھی ہو کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی قربت مل جائے. شروع میں سارے مطلب کے لیے آتے ہیں. سلسلے میں جب ہم آئے تھے تو ہمیں بھی عملیات کا شوق ہی لایا تھا. پھر آج ہم بھی اسی میں رہتے تھے. کوئی جنات حاضری کا عمل مل جائے، کوئی حب کا عمل مل جائے، کوئی بہترین سا تعویذ مل جائے، کوئی مجرب قسم کا عمل مل جائے. مجرب والی کافی چیزیں گھومتی ہیں نا. جب تاثیر اللہ نے رکھی ہے تو مجرب اور خاص کیسے ہوا؟ جو میرا مجرب ہے یا جس تعویذ میں اللہ نے میرے ہاتھ سے تاثیر رکھی ہے یا جو عمل میرے لیے مجرب ہے وہ کسی دوسرے کے لیے کیسے ہوگا؟
دوسرے کو تو اپنی محنت خود کرنی. اس لیے مجرب کے پیچھے اور خاص تعویذات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں. اصولی چیزیں سیکھیں. سیکھنے کے بعد جو بھی مریض آئے، یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، مجھے یہیں تک آنا، اب شفا دینا تیرا کام. تو مجھے ایک سلسلے کے ایک ساتھی کی بات یاد آ گئی. تو بکرا ذبح کیا تو بکرے کا ہدیہ ملا. وہ مجھے کہنے لگا کہ استاد جی کل رات کو عجیب بات ہوئی. مریض کا فون آیا تو مجھے کہنے لگا یار ابھی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی. تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں تو پیسے بھی کھا چکا ہوں، اب اس کو ٹھیک تو نہیں کرنا ہے. اس کو ٹھیک تو یقین تو ہے نا کہ ٹھیک اللہ ہی کرے. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کو بھی تبدیل کرنا، اپنے باطن کو بھی تبدیل کرنا، اپنے اندر کو کنگالتے رہنا ہے. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی نیتوں کو شروع کے اندر، درمیان کے اندر، آخر کے اندر ٹٹولتے رہو. یہ مراقبے جو آپ کو کرائے جاتے ہیں، محاسبہ، مراقبہ، یہ سارے کیا ہیں؟ ابھی ان کو غور سے آپ پڑھیں نا، انسان کے اندر کو کنگالتے ہیں، اس کی دنیا کو بدلتے ہیں، اس کی سوچ کو بدلتے ہیں، اس کی فکر کو بدلتے ہیں. کہ میری فکر صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے بال بچوں کو پالنا ہے، میری فکر یہ نہیں ہے کہ میں نے دکان کو سنبھالنا ہے، میری فکر یہ نہیں ہے کہ میں نے گھر کو دیکھنا ہے، دفتر کو دیکھنا ہے. میری فکر یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. کیا خوبیاں پیدا ہوئی، کیا خامیاں پیدا ہوئی. رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کروں. اللہ کی تابعداری میں کتنا وقت گزرا، اللہ کی نافرمانی میں کتنا وقت گزرا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں عید کے بعد ہم شروع کریں گے. ابھی تو اسی طریقے سے یہ جو چیز چل رہی ہے قدوری اور فقہ اکبر دونوں مختصر چلتی، لیکن جو خلفاء حضرات ہیں یا جو اجازت یافتہ ہیں علماء کے علاوہ، ان کے لیے ضروری ہے وہ ان دونوں کتابوں کو سبکن وہ پڑھ لیں، ورنہ وہ حضرت والی بات ہے، پھر اپنی خلافتیں اور اپنی اجازتیں پھر ان سے آپ یہ نہ ہو کہ آپ کو ہاتھ دھونا پڑے. کیونکہ اب یہ نصاب ہے، جہاں فیض النور نصاب ہے وہاں یہ بھی نصاب کا حصہ ہے. اور جو نصاب نہیں پڑے گا پھر اس کی اجازت یا اس کی خلافت اس کے کسی کام، پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں دم کرتا ہوں اور دم میں وہ والی تاثیر نہیں. کیونکہ جو اصول اوپر سے بنائے جاتے ہیں ان کو جیسے جیسے ہم اس پر چلیں گے انشاءاللہ ہمیں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا
حسنة. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. اللہ جتنی دعائیں آپ اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی سب نے ہمارا حصہ فرما. شروع اور فتن سے پناہ مانگی، پناہ عطا فرما. اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ ذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا